الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح اس ہوا کی طرح ہے فیہا سر جس میں سخت ٹھنڈک ہے سرد ہے اصابت حرث قوم اور وہ کسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچی ایسی قوم ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا فاہلکتہ اور انہوں نے اس کو اس تیز ہوا اور سرد ہوا نے اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا وما ظلمہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفسہم یظلمون خود اپنے نفسوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہود اور کفار کا تذکرہ ہے یہاں پر اور ایک قیاس کرتے تھے اس قیاس کا جواب دیا کفار یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو دنیا میں دولت ہی دولت ہے اولاد ہی اولاد ہے اور تم کہتے ہو کل قیامت آئے گی قیامت برپا ہوگی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی مر گیا تو ختم ریزہ ریزہ ہو جائے گا لہذا کہاں یہ اور اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جائے قیامت تو دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا مال و دولت دی اولاد دی تو وہاں بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا وہاں یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا تم یہاں دنیا میں بھی خالی ہو اور آخرت میں بھی خالی رہو یہ کافر کہتے تھے اور وہ آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے تھے اور ان کا یہ وہم و گمان تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے جبھی تو اللہ ہمیں اتنی دنیا دے رہا ہے اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو اتنی دنیا ہمیں کیوں دیتا تو لہٰذا جب اللہ ہمیں اتنی دنیا دے رہا ہے دولت دے رہا ہے ہم سے راضی ہے اور یہاں دے رہا ہے ہم سے راضی ہے تو وہاں بھی دے گا یہ وہ کہتے تو اللہ نے ان کو رد کیا ان کے اس قیاس کو کہ انہوں نے جو یہ استدلال کیا غلط ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا انہیں قیامت کے دن ان کی اولاد اور ان کا مال اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں چھڑا سکے گا نہیں چھڑا سکے گا اور ان کا یہ کہنا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مال و دولت اللہ نے کس کو دیا قارون کو بھی دولت دی فرعون کو بھی دولت دی وہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا مال و دولت کا دنیا میں مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت اور نشانی نہیں ہے
اللہ دنیا میں اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو دوستوں سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک جو ہے چولہا نہیں جلتا، چراغ نہیں جلتا تھا، تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں رہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ان کا یہ کہنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا اس پر موقوف نہیں اور اس کا معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو تو اللہ اسے راضی ہے اور جس کے پاس نہیں ہے تو اللہ اسے ناراض ہے۔ نہ، اصل آخرت ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت دیکھ لے گا۔ لہذا فرمائے نے کہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں آخرت میں نہیں بچا سکیں گے۔ دنیا میں آدمی جو ہوتا ہے مال کے ذریعے بچ جاتا ہے، رشوت دے کر اپنی جان بچا دیتا ہے، اولاد ہے زیادہ ان کے ذریعے بچ جاتا ہے، لیکن فرمایا آخرت میں نہ یہ اولاد بچا سکتی ہے اور نہ یہ مال انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچا سکتے۔ اور قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش ہیں۔ اسی اولاد اور مال کی وجہ سے آدمی کئی سارے گناہ کر لیتا ہے اور گناہوں میں چلا جاتا ہے، اور تاکہ میری اولاد اچھا کھائے اچھا پیے، مال جمع ہو جائے، وہ کئی نافرمانیاں کر دیتا ہے اس مال اور اولاد کے لیے، حالانکہ یہ انتہائی غلط اور ناجائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا اتنا خطرہ اور ڈر نہیں ہے جتنا تمہارے اوپر وسعت اور کشادگی کا ڈر ہے، کہ اللہ فقر و فاقہ دے کر آزمائے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اللہ وسعتیں دے کر آزماتا ہے تو زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی امتیں فرمایا وسعتیں دے کر انہیں آزمایا، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ جس مال پر اور جس اولاد پر تمہیں ناز ہے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ کافر جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے کفر کی وجہ سے۔ اصل جو چیز ہے اور معیار ہے وہ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ہاں وہ ایمان والے جہنم میں جائیں گے جن گناہگار جو ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، انہیں بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ سب سے اونچا جو درجہ اوپر والا 7واں درجہ اس میں جائیں گے، اور بالآخر سارے بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہیں ہے لیکن وہ ایمان والا اگر ہے تو اس کو ضرور بضرور جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور باقی 6 درجے سارے کے سارے وہ جہنمیوں کے لیے ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ یہ بتا دیا۔ اگلی آیت مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر، اس میں ان کفار کے ایک بڑے اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض کا کیا جواب؟ وہ کہتے تھے بھئی ہم بھی تو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم بھی تو رفائی کاموں میں اپنی مال و دولت لگاتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان اگر خرچ کرو گے تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور ہم کافر کریں گے تو ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یہ کیا معیار آپ نے بنایا ہے؟ تمہارا خرچ کرنے پر تو اجر و ثواب ہے اور ہمارے خرچ کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ بات عجیب ہے تمہاری، یہ معیار عجیب ہے۔ تم بھی تو خرچ کرتے ہو، ہم بھی خرچ کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کافر مسلمانوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ان کے رفائی ادارے جگہ جگہ خرچ کرتے ہیں وہ، اور صرف یہی نہیں وہ بڑے ہی یعنی امانت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ آپ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ان کے ذمہ کوئی چیز ہوتی ہے یہ اس میں فراڈ بھی کر لیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک، لیکن ان کے ذمہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اسی کو آپ لے لیں، ہمارے ہاں روڈ جب بنتے ہیں تو کیا حال ہے، میٹیریل کیسا لگایا جاتا ہے، 1 سال نہیں نکالتا وہ روڈ۔ ادھر ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں راولا کوٹ کی طرف جائیں، ایک روڈ ہے، وہ روڈ پتہ نہیں کوئی سال میں 2 مرتبہ بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ کھنڈرات بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے اس طرح، یعنی ایسا میٹیریل لگایا جاتا ہے کہ یہ، اور پھر پہلے روڈ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد اب گیس کی کھدائی ہے جی، اب اس کے بعد کس کی کھدائی ہے؟ پانی کے لیے کھدائی ہے، اب کس کے لیے؟ فلاں پائپ کے لیے کھدائی ہے، اور وہ پڑے پڑے رہتے ہیں تاکہ دوبارہ ٹینڈر ہو اور ہمیں اس کے پیسے مل جائیں گے۔ باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے،
آپ کو اس وقت وہ روڈ کی، آپ کو اس جگہ ڈیولپمنٹ کی اجازت اس وقت دیں گے جب پہلے ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی، اس کے ساری جو ہے تاریں بچ جائیں گی، اب آپ کریں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ادھر ایک روڈ کے اوپر پیٹرول پمپ ہے، اتنی لائن لگ جاتی ہے، پیچھے گاڑیاں بند ہے، ہارن دے دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ اور وہاں آپ جائیں باہر کی دنیا میں، وہ جب تک آپ کی ریکوائرمنٹ جو پارکنگ کی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے وہاں بنانے کی۔ یہ ان کی کیفیت۔ ہمارے ہاں اوپر لکھا ہوا اور ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، اور نیچے اندر اور کچھ ہوتا ہے، اور باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں جو باہر لکھا ہوا ہے وہی اندر ہے، اس میں گویا ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ کیفیت۔ تو لہٰذا وہ تو خوب خرچ بھی کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ انہیں اجر و ثواب نہیں ملتا، اور مسلمان خرچ کرے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اس کا اللہ نے جواب دیا۔ اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں سردیوں میں، یعنی دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے، دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جو لوگ جو ہے وہ سبزی لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، ان کے اوپر ایک چھپر سا بنا دیتے ہیں۔ اور چھپر کیوں بناتے ہیں؟ کہ سردی کی وجہ سے یہ پودے خراب نہ ہوں، یہ سبزی خراب نہ ہو سردی کی وجہ سے، اگرچہ بہت گرمی بھی ہو بعض ملکوں میں اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، تو بہرحال زیادہ سردی کی وجہ سے وہ چھپر اس سبزی کو، اس پودوں کو محفوظ رکھتا ہے، خراب ہونے سے، تباہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان کے اعمال ہیں، اعمال کی حفاظت کیا ہے؟ اعمال کی حفاظت کا چھپر کیا ہے؟ اعمال کی حفاظت کا چھپر ایمان ہے، اور توحید ہے، اخلاص ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت ہے۔ تو اب آپ ذہن میں یہ رکھ کر آپ دیکھیں، گویا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے مسلمان جب خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی بھی رفائی کام میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس عمل کی حفاظت کے لیے اوپر چھپر موجود ہے اس کے پاس، اور وہ چھپر کس کا ہے؟ ایمان کا، اخلاص کا اور اتباع سنت کا ہے۔ جب اس کا یہ عمل محفوظ رہتا ہے اور اس کا عمل جلتا نہیں، ضائع نہیں ہوتا، اور کافر بھی یہ عمل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر چھپر نہیں ہے، جب چھپر کے بغیر اس کا عمل ہوگا وہ عمل محفوظ نہیں رہے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ بھی اسپتال بناتا ہے، وہ بھی سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایمان کا چھپر نہیں ہے، اخلاص کا چھپر نہیں ہے، اتباع سنت کا چھپر نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے وہاں وہ سبزی چھپر نہ ہونے کی وجہ سے، سرد ہوا کی وجہ سے وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے، ایسے ان کی نیکیاں بھی اسی طرح یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ان نیکیوں پر انہیں کوئی اجر نہیں ملتا۔ اللہ نے یہاں اس کی مثال یوں دے کر فرمایا مثل ما ينفقون، یہ کافر جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی ھذ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں صدقہ کرتے ہیں، نبی کی دشمنی میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال کمثل ریح فیہا سر، اس کی اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہے، سخت ٹھنڈک ہے، اصابت حرث قوم ظلموا، ایک قوم اس کی کھیتی انہوں نے ظلم اپنے اوپر کیا اور اوپر چھپر نہیں بنایا، جب نہیں بنایا اس کو، جب وہ تیز ہوا، تیز آندھی جب پہنچے گی اس کھیتی کو فاہلکتہ، ہلاک کر دیتی ہے۔ ایسے ان لوگوں نے جو یہ صدقات خیرات تو کیے لیکن ایمان اور اخلاص اور اسی طرح گویا اتباع سنت کا چھپر نہیں تھا، تو لہٰذا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر دیا کہ انہوں نے خود اپنے اعمال کو برباد کر دیا، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کی وجہ سے جو ہے نہیں کر سکے وہ، اور بچے نہیں۔ وہاں کیا چلا؟ وہاں کفر کی آندھی چلی، وہاں شرک کی آندھی چلی، اور کفر اور شرک کی آندھیوں نے ان کی نیکیوں کو محفوظ نہیں کیا۔ گویا کفار نے نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کا چھپر نہیں بنایا، اس وجہ سے کفار کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور ایمان والے، ان کی نیکیاں فرمایا ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کی وجہ سے محفوظ ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو فرمایا اصل یہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے پر نہیں، یہ تمہارا اپنا کیا کرتا آیا ہے جس کی وجہ سے یہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ کافر خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
ام المومنین، ان کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ، جب تک ایمان نہیں لائے تھے بڑا خرچ کرتے، حالت کفر میں 100 غلام آزاد کیے انہوں نے، 100 غلام آزاد حالت کفر میں کیے، حالت کفر میں 100 اونٹ غریبوں میں تقسیم کیے انہوں نے۔ یہ کیا تھا کہ جی ان کی دلجوئی ہو جائے، لیکن وہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کی قبولیت کیا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت پر ہے۔ جب یہ ہوں گے تو پھر عمل بھی قبول ہوگا، اور اگر یہ نہیں تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں کچھ بھی ہم عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، اس عمل کو محفوظ رکھیں۔ اور عمل کا محفوظ رکھنا کیا ہے؟ کہ اس میں ایمان ہو، اخلاص اللہ کی رضا ہو اور اتباع سنت ہو، تو وہ عمل محفوظ رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔